بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم وثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوذوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، غزوہ تبوک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے. اس جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تشریف نہیں لے گئے اور غزوہ تبوک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے. تو غزوہ تبوک کے حالات و واقعات اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا مال قریب ہی، اگر منافقوں کو یہ امید توقع ہوتی کہ مال غنیمت قریب سے ہی مل جائے گا. غزوہ تبوک جو تھا وہ بہت دور تھا، تبوک کا جہاں جانا تھا 1000 میل کا فاصلہ تھا. تو اللہ پاک فرما رہے کہ اگر ان کو یہ توقع ہوتی منافقوں کو کہ مال غنیمت قریب سے ہی مل جائے گا، وہ سفرن قاصدہ، اور سفر بھی آسان ہوتا، ہلکا پھلکا سفر ہوتا ہے، سفر بڑا لمبا تھا، تو پھر کیا ہوتا؟ لتبعو کا، محبوب بھی آپ کی اتباع کرتے، یہ منافق پھر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے. ان کو یقین ہوتا کہ مال غنیمت قریب سے ہی مل جائے گا اور سفر بھی کیا ہے، تھوڑا ہے، معمولی سفر ہے، ہلکا سفر ہے، تو پھر آپ کی اتباع، آپ کے ساتھ ساتھ چلتے یہ جنگ میں. لیکن ولکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن ان پہ دور ہو گئی مسافت. جب انہیں دیکھا کہ 1000 میل کا سفر ہے، تیری ٹا گئے منافق. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ، اور یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے منافق تو قسمیں کس کے نام کی کھا رہے ہیں؟ منافق ہیں، کافر ہیں. قسم کس کے نام کی اٹھا رہے ہیں؟ اور شیطان بھی کافر ہے، اس نے بھی اللہ کی قسم اٹھائی تھی بعزتی کا. اللہ تیری عزت کی قسم ہے، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، کہ جب تک ان کے جسموں میں روحیں رہیں گی میں ان کو گمراہ کر کر جہنم میں لے جاتا رہوں گا. یہ شیطان نے بھی اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی، اور یہ منافق یہ بھی کس کے نام کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ لیکن آج کا مسلمان کیا اٹھا رہا ہے جی؟ قسمیں ماں باپ دی، اپنا دودھ پتر دی قسمیں، مائی باپ دی قسمیں، پیر استاد دی قسمیں، غوث پاک دی قسمیں، یہ اٹھا رہے ہیں قسمیں. کافر منافق یہ کس کی نام قسم اٹھا رہے ہیں؟ بس یحلفون باللہ، اللہ کی قسم اٹھائیں گے، قریب قسم اٹھائیں گے. تو آج کے دور کا مسلمان وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے. من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اور مشرک ہو گیا. شرک ہے، یہ نبی کی حدیث ہے. قسم کس کی اٹھاؤ؟ جب پہلے تو اٹھاؤ ہی نہ، اگر اٹھاؤ بھی سچی قسم، جھوٹی نہ اٹھاؤ. تو آج کل جھوٹی قسمیں چل رہی ہیں. تو
تو سچی قسم اٹھاؤ تو اس کے نام بھی اٹھاؤ، اللہ کی ذات کی قسم ہے، اس مالک کی قسم ہے، اس کے رب کی قسم ہے، اس کی ذات کی قسم ہے، یہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا بھائیو یہ شرک ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے تھے والذی نفسی بیدی، کہ مجھ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قسم اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب جو فتنے فساد فرقے جھگڑے یہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ، یاد رکھنا۔ جتنا جتنا قرآن سے دور ہوتے جاؤ اتنا تو گمراہی شرک بدعت نئے نئے فرقے فتنے بڑھتے جائیں گے جی۔ جتنا قرآن کے قریب آتے جاؤ گے اتنے فرقے فتنے لڑائیاں جھگڑے ختم ہوتی جائیں گے۔ اور یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا، اگر ہم طاقت رکھتے، لخرجنا معکم، البتہ ہم نکلتے ساتھ تمہارے۔ ہاں یہ قسمیں اٹھائیں گے منافق کہ ہمیں طاقت نہیں تھی بھائی، اگر ہمیں بھی طاقت ہوتی ایمان والوں ہم بھی تمہارے ساتھ جہاد کرتے، لیکن اللہ پاک یہلکون انفسہم، یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں بھائی ایمان، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ ہلاک کر رہے ہیں۔ فرمایا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انہم بے شک یہ البتہ کیا ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، محبوب تو نہیں جانتا ہے، میرے نبی کے صحابی تم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے صرف اور کوئی نہیں جانتا۔ انہم لکاذبون، محبوب جس طرح اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں اسی طرح اپنی قسمیں اٹھانے میں بھی کیا ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ میں اللہ نے پھر راز کھول لی ان کی، پھر پتہ لگا وہ تو مسلمان ان کو مسلمان ہی سمجھ رہے تھے، نمازیں پڑھتے ہیں جہاد میں جاتے ہیں صدقہ دیتے ہیں، پھر اللہ نے ان کے پردے پھاڑے۔ محبوب تم نہیں جانتے، اللہ ان کے دلوں میں کو جانتا ہے۔ ہاں یہ دلوں میں اور ہے، ایمانوں پہ اور ہے، یہ اوپر سے اور ہے، اندر سے اور ہے، اللہ جانتا ہے۔ انہم لکاذبون، کیا ہے؟ سراسر منافق، جھوٹے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا تو یہ منافق جو تھے مدینے میں، انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھا کے نا اللہ کے نبی سے جہاد میں نہ جانے کی اجازتیں لے دی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میری ماں بیمار ہے، میرا باپ ایسے بچہ بیمار ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا، میرا غلام بھاگ گیا، میری فصل پکی ہے، ایسے جھوٹی قسمیں کھا کے ادھر پیش کر کے جھوٹے تو اللہ کے نبی سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت لے دی۔ اللہ کے نبی شریعت جو ہے وہ ظاہر پہ فتویٰ لگاتی ہے، باطن پہ نہیں، ظاہر پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو قبول کر کے ان کو اجازتیں دے دی، باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا تو ان کو اجازتیں دے دی۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ عفا اللہ عنکا، محبوب اللہ نے یہ آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے درگزر کر دیا۔ لما اذنت لہم، ان کو آپ نے اجازت کیوں دی ہے؟ جہاد میں نہ جانے کی اجازت کیوں؟ یہ اللہ نے کر دیا معاف، درگزر کر دیا اللہ پاک نے، لیکن آپ نے ان کو جہاد میں نہ جانے کی اجازت کیوں دی ہے؟ یہ کیوں کس کو کہا جاتا ہے؟ مختار کل کو، جس کو کلی اختیار ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہاں سے دو باتیں سمجھو، اگر اللہ کے محبوب کے پتہ ہوتا یہ اجازت میں دے رہا ہوں منافقوں کو جہاد میں نہ جانے کی، اللہ کو پسند نہیں آئے گی اجازت، اللہ کے نبی کبھی بھی منافقین کو جہاد میں نہ جانے کی اجازت نہ دیتے، اس لیے اجازت دے دی کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، جو غیب داں ہوتا ہے عالم الغیب، اس کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے، ذرے ذرے کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو پتہ ہوتا ہے یہ اجازت ریجیکٹ کر دے گا، پسند نہیں فرمائے گا، تو کبھی بھی اللہ کے نبی منافقوں کو جہاد میں نہ جانے کی اس لیے اجازت دے دی کہ پتہ نہیں تھا، عالم الغیب نہیں تھے۔ تو عالم الغیب کون ہے؟ عقیدہ بناؤ، جب ہمارے نبی عالم الغیب پھر کوئی بھی عالم الغیب نہیں آ سکتا۔ اللہ چاہے کسی نبی ولی کو اپنے پاس سے غیب کی خبر، یہ بات علیحدہ ہے، ایک عالم الغیب ہونا، اپنی طاقت اپنی کوشش سے اپنے علم سے غیب جاننا، اس کو عالم الغیب ہونا کہتے ہیں۔ عالم الغیب، غیب داں، یہ کس کی صفت ہے؟ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کو پیر فقیر کو عالم الغیب غیب داں مانے گا تو اللہ پاک کی اس صفت میں وہ مخلوق کو شریک کر کے شرک کرے گا۔ یاد اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب تسلیم کرنا یہ شرک ہے، یاد رکھنا۔ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا خاصہ ہے۔ دوسری بات، اللہ
درگزر کیا اللہ نے آپ سے، لیما اذنت لہم، ابو کیوں اجازت دی ان کو، اجازت نہیں دینی تھی ان کو یاد میں نہ جانے کی، تو کیوں اس کو کہا جاتا ہے جو مختار کل نہ ہو؟ جو مختار کل ہو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ جو چاہے کرے، اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی ٹوک سکتا ہے، بلکہ مختار کل سب کو روکتا ہے۔ جو مختار کل ہوتا ہے وہ سب کو روکتا ہے، سب کو ٹوکتا ہے جی۔ جو مختار کل نہ ہو اس کو کلی اختیار نہ ہو، اس کو روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے۔ جو مختار کل ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں روکنے والا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اللہ مختار کل ہے کہ نہ جی؟ اللہ مختار کل ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی تو اللہ نے روکا ہے، نبیوں کو یہ روکا ہی ہے، اللہ نے نبیوں کو روکا ہے، ولیوں کو روکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک بارش برسنے سے روک دیتا ہے، بارش کو برسنے کیا کر دیتا ہے؟ روک نہیں برستی بارش۔ چلو مولوی صاحب دعائی منگو، کوئی ان سے بڑا گرمی پہن رہی ہے، دعائی منگ دیا کرو، تھی آ جا کے نزلہ مولوی قریب سے جانا، دعائی منگو مولوی صاحب، بارش نہیں ہو رہی، اللہ بارش روک دیتا ہے۔ بارش کے برسنے کی دعا ہے نماز استسقاء جس کو کہتے ہیں، بارش اور نماز پڑھو، دعا مانگو۔ اللہ بارش کو بھی روک دیتا ہے، اللہ ہوا کو چلنے سے بھی روک دیتا ہے۔ بڑی گرمی پئی پائی آج کوئی ہوا ہی نہیں چلی، مار پتہ بھی نہیں لیا مولوی صاحب آج روک دیتا ہے اللہ۔ اللہ صحتوں کو بھی روک دیتا ہے، اللہ خوشحالیوں کو بھی روک دیتا ہے، اللہ رزق کو بھی روک دیتا ہے۔ اللہ چاہے ہر چیز کو روک دے، بریک لگا دے میرے بھائیوں۔ اللہ اس سانس کو روک دیتا ہے، بریک لگا دیتا ہے، پوری دنیا مل کے اس کو جاری نہیں کر سکتی۔ جب سانس رک جاتا ہے، بریک لگا دی نا لبا کے، پھر کر سکتا کو جاری؟ پوری دنیا مل کے اللہ کے روکے ہوئے سانس کو نہیں جاری کر سکتی۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے زمین و آسمان کو روکا ہوا ہے زائل ہونے سے کہ ادھر ادھر نہ ہوئیں۔ ایویں نہیں کھڑے آسمان، زمین ایویں نہیں کھڑی پانی دے، اللہ میں رکیا ہویا ہے نا، میں روکیا ہویا ہے نا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان و زمین کو روکا ہوا ہے کہ زائل نہ ہو، ادھر ادھر نہ ہو، حرکت نہ کرے، خبردار کھڑا کیا ہوا اللہ پاک۔ یہ آسمان جو کھڑے کی نبی کے حکم سے نہیں کھڑا، کسی کلیوں والی سرکار نے تو کھلا رہا ہوا بغیر سن کے، اس کو کس نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ یہ کس کے حکم سے قائم و دائم ہے؟ زمین کس کے حکم سے قائم و دائم ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے روکا ہوا، اگر اللہ نہ روکے تو نہ آسمان رہ سکتا ہے نہ زمین یہاں رہ سکتی ہے، ہر چیز سارا نظام ادھر نمبر میں ہو جائے، یہ نہ چاند رہے نہ سورج نہ ستارے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ اللہ پاک نے سارے کا سارا کنٹرول کیا ہوا، کنٹرولر، ہر شے پہ قادر، اور ہر شے پہ کنٹرول کس کا ہے؟ دو رکھ نا گلاس ہو گیا پلیکھا، ٹوپی جو میں اللہ اکبر۔ اللہ چاہے تو ہر شے کو روک دے، بریک لگا دے، جام کر دے۔ اللہ پاک کی روکی ہوئی چیز کو کوئی جاری نہیں کر سکتا ہے، ساری دنیا زور لگا دے۔ تو میرے بھائیوں، وہ طاقتوں والا ہے نا، طاقت ہر شے کو روک دے، جام لگا دے، اور جو نبیوں کو روکے، ولیوں کو روکے، جو بارش برسنے سے روک دے، ہوا چلانے سے روک دے، زلزلے کو روک دے، ہر شے کو روک، طاقت والا ہے کہ نا وہ قوت۔ ایسے طاقت والے کو چھوڑ کے اب نتیجہ نکالو، ایسے قوت والے کو چھوڑ کے، ایسے سخاوتوں والے کو چھوڑ کے، ایسے عظمتوں والے کو چھوڑ کے بھائیوں، لوگ فوت شدہ نبیوں ولیوں سے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور وہ رب جو شارک سے زیادہ قریب ہے، جو زندہ رب ہے، جس رب کے ہر شے جس رب کے پاس ہے، اس رب کو چھوڑ کے نبیوں جو فوت ہو گئے نبی ولی ان سے مانگ رہے۔ یاد رکھنا، نبی فوت شدہ نبیوں ولیوں سے مانگنا شرک بھی ہے اور بہت بڑی جہالت بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے در سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم کو اپنا سوالی بنائے، اپنا منگتا بنائے۔ جو رب کا منگتا بن گیا، اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ جو رب سے مانگ رہا ہے تو رب سے مانگو بھائی، ہر شے رب سے مانگو، صبح شام رات دن ہر وقت، لیل و نہار۔ کس سے مانگنا ہے؟ کس سے سوال کرنا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کون جھولیاں بھرتا ہے؟ اللہ بھرتا ہے بھائی۔ فرمایا کہ لما اذنت لہم، محبوب ان کو آپ نے کیوں اجازت دی؟
ہاں حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اجازت نہ دیتے ان کو یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو، اجازت اگر آپ نہ دیتے، یہ منافقوں نے پھر بھی نہیں جہاد میں جانا تھا، یہ تو ہیلے بان اجازت لے کے رکے، اگر آپ اجازت نہ دیتے ہیں پھر بھی گھروں میں رہتے، تو جب یہ گھروں میں رہتے جہاد میں نہ جاتے، ایمان والے جہاد میں جاتے تو آپ کو پتہ چل جانا کہ سچے کون ہے اور جھوٹے، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نتیجہ نکلتا، تو اب تو یہ رک گئے ہیں، تو اللہ پاک نے پھر بھی پول کھول دیا ان کا، لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت لیتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے اور ساتھ دن آخر، وہ نہیں آپ سے اجازت لیتے جہاد میں نہ جانے کی، وہ نہیں اجازت لیتے، اللہ کے نبی جہاد کریں اور مومن صحابی پیچھے بیٹھے رہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے آگے آگے لڑے ہیں، دائیں سے لڑے ہیں، بائیں سے لڑے ہیں، اور غزوہ بدر میں عرض کی تھی اللہ کے نبی آپ جہاد کریں، اللہ کے حکم پورا کریں، ہم لڑیں گے حتیٰ کہ آپ ہم کو سمندر میں چھلانگے لگانے کا حکم دے، ہم سمندر میں چھلانگے لگائے جائیں گے، وہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اذهب انت وربک فقاتلا، کہا تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا جب رب لا کے لڑو، ہم تو بس انا ہاؤنا قائد، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم لڑیں گے، سمندر میں بھی چھلانگے لگانے کا حکم دیں گے تو ہم بریک نہیں کریں گے، لگا جائیں گے، یہ نبی کی وہ صحابی میرے بھائیوں، حضرت زید بن بسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مکہ کے مشرکوں نے پکڑ لیا، شہید کرنے لگے، ابی سفیان ابھی مسلمان ہی ہوا تھا، ابی سفیان نے کہا زید تجھ کو اللہ کی قسم سے صحیح بتلانا، کیا یہ تو چاہتا ہے کہ تو اپنے گھر میں ہوتا ہے بیوی بچوں میں، اب تیرا نبی ہمارے پاس ہوتا، اس کو نعوذ باللہ ہم شہید کر دیتے، یہ پسند کرتا ہے، تڑپ گیا نبی کا صحابی، فرمایا تو کہتا ہے کہ نبی کو شہید کر دیا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میں اپنے نبی کے پاؤں میں پھر بھی کانٹا ہی برداشت نہیں کرتا، تو کیا کہتا ہے، تو کیا جانے ہمارے نبی کے عزت کو، یہ نبی کے صاحب کھلیاں تے نعرے چار مار لڑے تے عاشق رسول، ایویں نہیں عاشق بڑھیا جاتا نبی دا، بڑا کوئی تیڑا پیندا ہے، بڑی عزت کرانیاں پیندیاں نبی کے لیے، دین کے لیے، بڑی توہینیں کرانی، بڑی قربانی، پھر اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے عشق محبت، ہاں جی چار نعرے مالیے بس، ہاں جی ویسے ہی کہہ لیے غلامی رسول میں موت بھی، موت آگے تو کھاؤ، کوئی شہید ہو کے تو کھاؤ، ہوا ہے شہید، ویسی ویسی کہہ دعووں سے بات نہیں بنے گی، عملی ثبوت پیش کرو میرے بھائیو، پھر بات بنے گی، اللہ اکبر، ہاں جی ابو سفیان نے کہا لوگو میں نے ایسے محبت کرنے والے نہیں دیکھے جیسی اصحاب محمد سے محبت کرتے ہیں، میں نے نہیں دیکھے، عرب کا کونا کونا میری جان مارا ہے، تو اللہ کے رسول کے صحابی اللہ کے نبی سے ہی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، ہاں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھ کے تبسم فرماتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے اپنے صحابہ کو دیکھ کے، اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، محبوب یہ تیرے مسکین غریب صحابی صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو، کس کو پکارتے تھے صحابہ، اب پکارے ہو رہے ہیں، ہر دم پکارو یا رسول اللہ، ہو رہا ہے، ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، لگیاں نے وہ جاؤں نبی وہ لوگ پکار رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نبی کے صحابی صبح و شام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس کو پکارتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، میرے بھائی یہ پکار اللہ کا حق ہے، اللہ کو پکارو، اللہ ہاں محبوب صبح و شام تیرے صحابی غریب اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر، ان کے اندر بیٹھ ان کے اندر ہے، اللہ بیٹھ کے کیا فرمایا، کرنا کیا ہے، اپنے صحابیوں بیٹھ کے پیار سے اپنے صحابیوں کی طرف دیکھ، پھر پیار سے تیرے صحابی تیری طرف دیکھیں، پھر میں عرش رب تم دونوں کی طرف پیار سے دیکھوں گا، یہ نبی کے صحابہ ہے، فرمایا کہ نہیں اجازت لیتے بولا لوگ آپ سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخر وہ نہیں آپ سے جنگ میں نہ جانے کی اجازت لیتے، میرے بابو ان کی شان ہی نہیں ہے، وہ کرتے کیا ہے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں کے ساتھ اپنے نفسوں سے کیا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، واللہ علیم بالمتقین، اللہ جاننے والا ہے کس کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو اللہ جاننے والا ہے، اللہ تو سب کو جانتا ہے، یہاں متقین جو ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، تقوی کے مطابق اللہ پاک سے ہر متقی کو اجر عطا فرماتا ہے، جیسا کسی میں تقوی ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ اجر عطا فرماتا ہے،
انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، پکی بات ہے اجازت لیتے ہیں وہ لوگ جو نہیں مان لاتے ساتھ اللہ کے ساتھ نہ، وہ جہاد میں نہ جانے کی آپ سے اجازت لیتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان نہیں، آخر پہ ایمان نہیں، جی ورتابت قلوبہم، اور شک میں پڑ گئے ان کے دل، فہم فی ریبہم، یہ شک کرتے تھے قرآن میں بھائی ایمان، اللہ کی توحید میں، قرآن میں، نبی کی نو شک کرتے تھے منافق، فہم فی پس وہ فی رہی اپنے شک میں تردد بھٹکتے پھر رہے ہیں، شک کے اندر لگے ہوئے ہیں، منیے کہ نہ منیے، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ولو اراد الخروج، اگر یہ منافق ارادہ کرتے نکلنے کا آپ کے ساتھ، یہ کہہ رہے ہیں نا جی اچھا ہمیں طاقت ہی نہیں تھی پیچھے کہ ہم نکلتے، حالات ہی تھے ہمارے نکلتے، ہم قسمیں کھا رہے ہیں، اگر یہ ارادہ کرتے نکلنے کا منافق جنگ میں لأعدوا لہ عدہ، یہ جنگ کی کوئی تیاری تو کرتے، انہوں نے تیاری کوئی نہیں کی۔ آدمی کسی کام کا ارادہ کرنے، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تیاری کرتا ہے اس کی، انہوں نے تیاری ہی نہیں کی، ہے جی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں صحیح تھے جی، ہمارا یہ ہے ویسے جاتے، اگر یہ ارادہ کرتے جنگ میں نکلی، یہ کیا کرتے؟ تیاری کرتے جنگ کی، انہوں نے تیاری نہیں کی۔ ہر آدمی تیاری کرتا ہے، کاشتکار کاشتکاری کی تیاری کرتا ہے، کاشتکار کاشتکاری کی تیاری کرتا ہے، جی ہل چلاتا ہے زمین میں اور بیج بوتا ہے اور پانی لگاتا ہے، کتنا کچھ کرتا ہے، پھر جا کے فصل تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح سردی سے آنے سے پہلے لوگ سردی سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں، جی رضائیاں بناتے ہیں، کمبل جرسیاں کوٹیاں جرابیں خریدتے ہیں بناتے ہیں، سردی سے گرمی سے بچنے کے لوگ تیاری کرتے ہیں، ایئر کولر جب گرمی آ رہی ہے اب جی تو ان کا سیزن لگ جائے گا، ایئر کولروں کا اے سی یہ وہ ساتھ خریدیں، پنکھے بنانے صحیح کرانے، گرمی کی تیاری ہے یہ جی۔ تو اسی طرح لاہور جانا ہو تیاری کرتے ہیں لوگ، سعودی عرب کی تیاری کرتے ہیں، تو مومن کس کی تیاری کرتا ہے؟ آخرت کی تیاری کرتا ہے، مومن ہے پکا مومن، ہاں وہ کس کی تیاری کرتا ہے؟ اور بھی تیاری، بلکہ اس تیاری کو مد نظر رکھتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ کامیابی دے دے۔ دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا کس کی کھیتی ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کرو گے وہ کرنے ہی کا نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے جی، اللہ یہی کرو تو پھر غفور الرحیم ہوگا، ساری زندگی بغاوتیں کرنی ہے جی، کفر شرک بدعتیں مقابلے آڈے، اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ کرو وہ کمی بیشی ہو کہ اللہ معاف کر دے۔ دنیا مزرعۃ اللہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، نبی نے فرمایا یہاں کچھ کرو، جیسے کاشتکار فصل کے بجائی کے کچھ نہ کرے تو کیا کاٹے گا 6 مہینے کے بعد؟ کچھ بھی نہیں کاٹے، اس لیے اگر یہاں کچھ نہیں کرے گا وہاں کچھ نہیں ہے، یہی سب کچھ لے کے نیکی بدی جانی پڑے گی، جہنم بھی یہی بنتی ہے بھائیو، جنت بھی یہی سے بنتی ہے، دنیا مزرعۃ الاخرہ۔ ہاں جی ولو اراد الخروج، اگر ارادہ کرتے نکلنے کا لأعدوا لہ تو اس کی تیاری کرتے، اصل بات ہے ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا اٹھنا، اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ یہ جائیں جہاد میں، فثبتہم، وہ ان کے دل میں منافقت کفر، اور یہ آپ کے اللہ نے پسند ہی نہیں کیا، فثبتہم، اللہ نے ان کو روک دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کے، اللہ تکوینی طور پہ اللہ پاک نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، خبردار نبی کے ساتھ نہیں جا سکتے، بیٹھ جاؤ بچوں کے ساتھ، عورتوں کے گھروں بیٹھیے، بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ بالفرض نکلتے تمہارے ساتھ ہو تو ما زادوکم الا خبالا، تو یہ تمہارے ساتھ ہی کیا کرتے؟ تمہارے لیے بربادی پیدا کرتے، کوئی خوشی کوئی سکون ہے کوئی فائدہ نہ ہوتا تم کو ان کا، یہ بربادی پیدا کرتے تمہارے لیے، بربادی مطلب یہ ہے دشمن کے مقابلے بزدلی دکھاتے یہ، تو نقصان پہنچا دے، اور ولا اوذوا خلالکم یبغونک فتنہ، اور دوڑاتے یہ گھوڑے درمیان تمہارے فتنہ تلاش کرنے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان یہ دوڑے لگاتے تمہیں پھوٹ ڈالنے کے لیے، ایمان والو تمہیں اختلاف ڈالیں گے، دوڑے لگاتے یہ پھرتے کہ تمہیں اختلاف پیدا ہو جائے اگر یہ چلے جاتے، وفیکم سماعون لہم، اور تم میں کان لگانے والے ہیں ان کے لیے، تم میں جاسوس بھی ہیں جو دوسرے منافقوں باتیں کے لیے باتیں سنتے ہیں تمہارے ان تک پہنچاتے ہیں، وفیکم، اور تم میں سننے والے ہیں، کان لگا بات سننے جو تمہارے پاس نہیں کافر آتے، کافر مشرک، تو ان کے لیے تمہاری باتیں سن کے تم سے وہ ان کو پہنچاتے ہیں، ایسے بھی ہیں تم میں جاسوس، واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ظالم، اللہ ان منافقوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی منافقت کو بھی جانتا ہے، منافقوں کو بھی اللہ پاک جاننے والا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البتہ تحقیق تلاش کیا ہے انہوں نے فتنہ پہلے سے، یعنی انہوں نے پہلے ہی فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی ہے، جنگ احد میں انہوں نے مسلمانوں سے علیحدہ ہو کے
ہے جی، مسلمانوں کو ساتھ نہ دے گی، فتنہ برپا کیا تاکہ مسلمانوں میں ایک فتنہ اختلاف انتشار پیدا ہو. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور پلٹا ہے انہوں نے آپ کے کئی امور کو. اس سے پہلے انہوں نے آپ کے امور کو، کارروائیوں کو، پروگراموں کو ناکام کرنے کی بھی کوشش کی ہے. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا، اللہ کا سچا وعدہ فتح کا آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، اللہ کا امر غالب آ گیا. جب اللہ کا امر غالب آ گیا، اللہ نے اپنے نبی کے دین کو کیا کر دیا؟ غالب کر دیا. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ پسند نہیں کر رہے مشرک بے ایمان، یہ پسند نہیں کر رہے. اور اب بھی کلہم مشرک ہے جو ہے وہ مسلمان کی ترقی کو، مسلمان کی خوشحالی کی عزت کو پسند نہیں کرتا. یہی کہتی ہے لڑتے رہے، مرتے رہے، پیچھے رہے. آج کا کافر بھی وہی سوچ ہے ان والی. الحمدللہ اللہ پاک یہ کلاس چلا رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں. لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کو پسند نہیں کرتے قرآن کو، ایسے بھی ہوں گے. یہ فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، یہ بڑے نہ. تو ماشاءاللہ خوش ہیں، آ رہے ہیں. لیکن یہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتے. خلوص کے ساتھ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑو. اللہ جیسے پہلے دین کو غلبہ عطا فرمائے، انشاءاللہ قرآن کو غلبہ دے گا انشاءاللہ. پوری مسجد میں قرآن آئے گا انشاءاللہ، ہمارے قرآن والے بنیں گے. اور یہاں سے انشاءاللہ دور دور تک قرآن کی خوشبوئیں جائیں گی انشاءاللہ. باقی پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں. سب کو نیکی کام کرنا ہے نا، شیطان بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور یہاں تو شیطان تو زور ہی یہاں رہتا ہے، بس سے ڈالے گا. جی تو چلو کیا ہے جی، ترجمہ مولوی صاحب ہیں تو نہ بھی گئے کوئی بات نہیں، ترجمہ پڑھا ہے. بس سے خیالات اس قسم کو دور کرنے کی کوشش کرے گا قرآن سے. جی دلوں میں آئے گا، انسانوں کی شکل میں آئے گا. جی اسی باتیں کرے گا، قرآن سے دور ہو جاؤ. لیکن بھائیو ارادہ کر لو، قسمیں میں بار بار کہتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ارادے ہو جائیں آپ کے، الحمدللہ پکے ارادے ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب صحابہ غالب کیا. سب کفر مٹتا گیا، اسلام کیا ہو بڑھتا گیا، قرآن بڑھتا گیا، دین بڑھتا گیا نبی کا. مسلمان بڑھتے گئے، اسی طرح آپ بڑھیں گے اور بڑھے گے نا. پہلے 5-4 تھے ماشاءاللہ کتنی مسجد پر کی. یہ اللہ نے بڑھایا ہے. آپ کا خلوص اور آپ کے دل کو دیکھ کے اللہ پاک نے اپنی محنت کو اللہ نے قبول کر لیا. آپ بڑھ رہے ہیں، اللہ بڑھا رہا ہے. جس طرح اللہ نے ان کو غالب کیا، اپنے رسول صحابوں کی، اللہ آپ کو غالب کرے گا انشاءاللہ. قرآن کے ذریعے غالب کرے گا انشاءاللہ. اس مسجد میں انشاءاللہ بچہ قرآن والا ہوگا، ایک دن آئے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے قرآن سمجھانے کی. اللہ کرے اللہ گھر اسی طرح آباد رہے، قرآن کے ساتھ ہی آباد رہے. قرآن کے ساتھ ہی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، نماز کے ساتھ. یہاں شرک ہوگا، بدعت ہوگی، گمراہی، وہ کیا وہ برباد ہے مسجد. وہ مسجد ہی نہیں جہاں شرک ہو رہا ہے. جیسے سونے کی بنا دیں آپ. مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، نبی نے فرمایا قرب قیامت مسجدیں بڑی خوبصورت ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی. ہدایت سے خالی کیا فائدہ ہے اس مسجد کا جہاں شرک ہو رہا ہے، شرکیاں نعرے لگ رہے ہیں، بدعتیں ہو رہی ہیں. جی اللہ کے نبی کی سنت ختم ہے، توحید بھی حق بیانی تو کیا مسجد ہے جی. اور جہاں اللہ کی توحید قرآن بیان رہا ہو، چاہے کوئی کلی کی مسجد ہے، وہ مسجد ہے اللہ کے ہاں، اس کا مقام ہے. سونے کی مسجد بنا لو، قرآن نہیں، اللہ کی توحید نہیں، اللہ کے نبی کی کیا فائدہ اس میں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیو. مسجدیں وہی صحیح ہیں جن میں اللہ قرآن بیان ہو رہا ہے، حق بیان ہو رہا ہے، اللہ کی توحید بیان، نبی کی سنت بیان ہو رہی ہے. اجر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں سوائے اللہ کی. میرے بھائیو اللہ نے آپ کو میدان دے دیا ہے، اللہ نے آپ کو میدان دے دیا ہے، میدان سجا دیا ہے اللہ پاک نے. قرآن کے لیے اللہ نے آپ کو بٹھا دیا ہے چن کے. قرآن کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی ہے. اللہ نے کرم سے آپ نے قرآن کو قبول کر لیا ہے. تو اسی طرح دعا کرو کہ اللہ یاری ہماری چلتی رہے، قرآن کے ساتھ ٹوٹے نہ جی، پکی یاری رہے. تو انشاءاللہ یاری جیسے جیسے آپ آتے جائیں گے یاری پکی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. قرآن کا جڑتے رہو گے، مضبوط اللہ کرتا رہے گا. پہاڑوں کے برابر بھی شرک آ گیا انشاءاللہ آپ کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. تو قرآن آپ ابھی 10 پارے پورے ہونے والے ہیں، بھی تو 20 پارے اور باقی ہیں. کہتے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ. دیکھیے اللہ پاک کا فرمان احکام کیسے کیسے آ رہے ہیں. تو میرے بھائی مشکلات ہوتی ہیں ہر کام میں. کوئی بھی دنیا کام، سائیکل سیکھے آدمی شروع میں تو گرتا ہے، موٹر سائیکل تگڑے لگتی ہیں. کوئی بھی آپ کام کریں مشکلات، رکاوٹیں، کہیں گھاٹا پڑ گیا کاروبار میں، دکان شروع کی ہے جی تو مشکلیں.
اس میں بھی کوئی مشکلیں ہو سکتی ہے، آج مجھے بھی آپ کو مشکلات آ سکتی ہیں جی، لیکن انشاءاللہ حق کا سچ بول بالا ہوگا، حق انشاءاللہ جیتے گا، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا جی۔ مخالفتوں سے پریشانیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میری مخالفتیں کو بڑی موٹی ہے، وہاں ہم رہتے 10 سال رہ کے آئے ہیں، دور دور تک کفر شرک مرزائی بے دین لوگ گمراہ، کیلا میں کرائے کے مکان میں بوڑھا آدمی، کوئی بھی ساتھ نہیں سوائے اللہ کے، الحمدللہ ہم اللہ کی توحید بیان کی ہے جی، کھلار کے لوگوں کو چوکوں میں الحمدللہ آئے، مشکلیں اللہ آسان کرتا ہے، علی ولی نبی مشکلیں نہیں آسان کرتا، مشکل کشا کون ہے اللہ، کھلار کے چوکوں میں الحمدللہ۔ پھر میرے خلاف وہ دنیا بڑی ہو گئی، پروپوگنڈے بڑے بڑے بدماش، یہ وہ ڈرا رہے دھمکا رہے، میں گھر سے نکلا موٹر سائیکل ساتھ چل رہے، تلاش کرتے پھر رہے مجھ کو گلیوں میں، تو میں بھی دعا مانگتا تھا اللہ پاک میرا کوئی رولا نہیں، تیری وجہ نے رولا پیا، میرا کوئی رولا نہیں ہے، تیری بات بھی تو ہی کرنی ہے، جی میں مر گیا تیرے دشمن مینوں مار گئے تو میں رونا تیرے کو آ کے اللہ پاک شہادت مینوں آئے، پر تیرے ویری نے تو مینوں شہادت نہ آئے، یقین جانا میں ہر روز دعا مانگتا تھا، میں شاید تو نہیں بچ رہا اللہ پاک، باقی ہور دے مینوں شہادت، اتنے نہیں، اتنے شہید ہو گیا، یہاں دشمنوں نے تیرے تاڑیاں مارنیاں، بیکاری کو مار چڑیا، دیکھو جی سارے خلاف بولتا ہوں جی، یقین جانے وال بھی بڑے پروگرام بڑے پیچھے کالے کپڑے پا کے لوگ شیعہ تلاش کرتے پھرے گئے، وہ لبدے ہی نہیں پہلا، یہ کانے سنو لبدے ہی نہیں کیتے اتنی پرنڈیا 10 سال 11 سال، ایمان بناؤ میرے بھائیو، ایمان انشاءاللہ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ، اللہ دنیاوی پریشانی بھی دور کر دے گا، مخالفت دشمنی انشاءاللہ ذلیل و برباد کر دے گا آپ کی انشاءاللہ، ککھ بھی نہیں ہویا، بلکہ مینو ہر رات مار پروگرام بنانا، سارے گھر دے کوئی بیٹھے نہیں مستندے گنڈے، کاری صبح نو مرے ہی لبے گا، وہ صبح ہونی پھر کاری پھر دیا بازار، اگلے دن پھر کاری پھر دیا، زندہ پھر دیا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون مارے، اور جس کی حفاظتیں اللہ کرے اس کا کوئی وال بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو انبیاء کا یہ مشن ہے، اللہ کی توحید، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گھیر دیا، کیا وہ ختم ہو گئے، گلزار بنا دیا اللہ پاک نے، اللہ کے نبی کو کتنی کوششیں کی، گھر کا محاصرہ کر لیا، وہاں جا کے جنگیں کی لڑی، جی نبی ختم ہو جائے تو نبی کا بال بھی زندہ نہیں ہوا، صحابہ کرام بڑھتے گئے، پریشانی آئے، کوئی رکاوٹیں آئیں، یہ ہے وہ، کوئی نہیں گھبرانا، آپ نے اللہ پہ توکل بھروسہ کرنا ہے، ہم سچے ہیں، ہم سچی کتاب کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ نے جوڑا ہے، ہمیں کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا، اللہ قرآن ہم پہ آتے، کوئی ہماری سیاسی یہ وہ گورنمنٹ کے خلاف ہماری، ہم تو مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں، شرک بدعت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، قرآن کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا کسی اور کوئی رولا نہیں ہے فی الحال، ہمارا تو مشرک اور بدعتی سے جھگڑا ہے، بس قرآن کے ساتھ وہ ہم کہہ رہے ہیں، رد کر رہے ہیں شرک، اللہ کی توحید قرآن سے بیان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی ڈرنے کی گھبرانے کی، وہ گورنمنٹ ہی نہ فرق ہی ساتھ کری سب گورنمنٹ ہی نے ٹرک چ پا کے لے جی، اسی کی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جہاں قرآن پڑھ جان دے گا سانو، وہ سارے نال نہیں ہو، گورنمنٹ وڈی کو اتلا بڑا ہے جہاں شارک سے زیادہ قریب ہے، کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، بے خوف ہو کے تم قرآن سمجھو، پڑھو، اللہ کی توحید اپنے دماغ میں سینوں میں اتارو، اور شرک سے نفرت کرو، چھوڑ دو شرک، اپنے رشتہ دار ہیں بلے دار الیکس لیک رکھو، لیکن مذہبی تعلق نہ رکھو، شرکیہ پروگرام مت جاؤ، بدعتیہ پروگرام مت جاؤ، ورنہ انہیں میں شمار ہو جاؤ گے، یہی ہم بتلا رہے ہیں بھائی، قرآن سے میری بھی تصحیح ہو جائے، آپ کی بھی تصحیح ہو جائے، اور بیڑا پار ہو جائے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا سامان قریب کا ہی، وسفرن کا سفر آسان ہوتا، لتبعوک البتہ اتباع کرتے آپ کی، ولکن بعدت علیہم الشرک، لیکن دور ہو گئی ان پر مسافت، وسیحلفون، البتہ قسمیں کھائیں گے یا قریب اللہ کی، لو استطاع، البتہ طاقت رکھتے، ولخرجنا، البتہ نکلتے ہیں ساتھ تمہارے، یحلفون انفسہم، ہلاک کرتے ہیں اپنے نفسوں کو جھوٹی قسموں سے، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا ہے، اور کوئی نہیں ہو جانتا، کتنی اختیار ہے، کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے، آپ نبی کے پاس رہتے تھے کہ نا، نبی کی موجود بھی نبی کے پاس رہتے تھے، نبی سے ملتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن پتہ نہیں چلا، اللہ نے بتلایا کہ واللہ یعلم انہم، یہ جھوٹی قسمیں کھا کے آپ سے اجازت لے جا میں نہ جانے کی، محبوب یہ جھوٹے ہیں، یہ کوئی ادھر نہیں، جھوٹی قسمیں ہیں، اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں، تم نہیں جانتے، تم کو نہیں پتا، اللہ ون کا لگ کیا اللہ نے آپ سے، لیما ذنت لہم، یہ پیار میں اللہ پاک نے نا تھوڑا سا بیان فرمایا، میرے بابو
معاف تو کر دیا اللہ پاک نے، پر یہ تو نے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے، یہ اچھا کام نہیں ہوا، اب معاف کر دیا اللہ پاک نے، تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی تھی جہاد میں نہ جانے کی، حتیٰ جب یہاں تک کہ یتبین لک الذین، ظاہر ہو جاتے وہاں سے آپ کے وہ لوگ جو سچے ہیں، اور جان لیتے آپ کن کو، جھوٹوں کو، پتہ لگ جاتا ہے آپ کو، پھر لا یستاذنک الذین، نہیں اجازت لیتے آپ سے وہ لوگ جو مال لاتے ساتھ اللہ کے ساتھ دن آخرت کے، ان یجاہدوا کہ جہاد کرتے ہیں ساتھ اپنے مالوں کے اپنے نفسوں کے، واللہ علیم بالمتقین، اللہ جاننے والا متقین کو، انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، پکی بات اجازت لیتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو نہیں مان لاتے ساتھ اللہ کے ساتھ دن آخرت کے، وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑ گئے ان کے دل، فہم فی ریبہم، یا وہ اپنے شک میں کیا ہیں، بھٹک رہے ہیں، ولو اراد الخروج، اور اگر ارادہ کرتے وہ منافق نکلنے کا، لأدوا له العدۃ، تو کیا کرتے جہاد کی تیاری کرتے، ولکن کرہ اللہ بہ، لیکن اللہ نے ناپسند کی کر دیا ان کے نکلنے کو، فثبتہم، تو اللہ نے ان کو روک دیا، وقیل ادخلوا مع القاعدین، کہا گیا ان کو بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کے، لو خرجوا، اگر وہ نکلتے فیکم تمہارے ساتھ، ما زادوا باللہ، نہ زیادہ کرتے وہ تمہارے لیے مگر کس کو، بربادی کو، ولا اوذوا خلالکم، یبغونکم فتنہ، اور دوڑاتے وہ درمیان تمہارے گھوڑے فتنہ تلاش کرنے کو، وفیکم سماعون لهم، اور تم میں کان لگانے والے ہیں واسطے ان کی، یعنی تم سے ان کافروں کے لیے باتیں سننے والے بھی ہیں، تمہیں جاسوس ہیں، ہوشیار رہنا، واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، اللہ کا دیب تاغب الفتنہ، البتہ تاکہ تلاش کیا انہوں نے فتنے کو، اس سے پہلے بھی میدان احد میں ساتھ چھوڑ گئے تھے، یعنی فتنہ ایک اصلاح پیدا کرنے کی مسلمانوں نے کوشش کی تھی ساتھ چھوڑ کے، وقلبوا لک الامور، اور پلٹا ہے انہوں نے آپ کے امور کو، اللہ کے محبوب کارروائیوں کو انہوں نے درم برم کرنے کی کوشش کی ہے، حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ کرتے رہے، پھر کیا آ گیا، حق آ گیا، اللہ کا فتح کا سچا وعدہ آ گیا، پھر کیا، وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو کے غالب آ گیا، جب اللہ کا امر غالب آ گیا، اللہ نے اپنے نبی کے دین کو کیا کر دیا، غالب کر دیا، وہم کا، اور یہ ناپسندی کرتے رہے، یہ پسند نہیں کرتے دین غالب، لیکن اللہ کے دین کو کیا کر دیا، غالب کر دیا، جزاکم اللہ بالبارک۔ الله أكبر.